السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل روزہ میں ہم ان مسائل پر آج گفتگو کریں گے جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیحین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ ارشاد فرمایا چاہے رکھو چاہے نہ رکھو۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ 16ویں رمضان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں گئے۔ ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا، تو نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر۔ اسی طرح ابو داؤد و ترمذی و نسائی ابن ماجہ انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھے گا، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا کہ ان کو اجازت ہے کہ اس وقت نہ رکھیں، بعد میں وہ مقدار پوری کر لیں۔ مسئلہ ہے کہ سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض بڑھاپا اور خوف ہلاک و اکراہ اور نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ان وجوہات میں سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی اتنے دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گنہگار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم، اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ دیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ مسافر نے ذخوہ کبریٰ سے پیشتر اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے۔ اب اس میں مسافر شرعی سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے مطابق 3 دن کی مسافت اگر وہ طے کرتا ہے تو وہ مسافر ہے۔ تو اب یہ شرعی مسافر کس طرح سے بنے گا؟ یہ 3 دن کی جو مسافت ہے، چونکہ زمانے قدیم میں لوگ آج کی طرح ٹیکسی، بسز یا ٹرین یا ہوائی جہاز وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ اونٹوں، گھوڑوں، خچروں اور گدھوں پر دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان سواریوں کی رفتار آج کی سواریوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور بہت ساری مشکلات تھیں، رکنا بھی تھا، سفر بھی کرنا تھا، جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے، خود بھی پیاس کی شدت کا مقابلہ کرنا ہے، سفر کی صعوبتوں اور دشواریوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں وہ 3 دن میں جتنا سفر کیا کرتے تھے، ایک اندازے کے مطابق مختلف حدود اس کی مقرر کی گئی ہیں۔ بعض کے نزدیک 77.5 یعنی 77.5 کلومیٹر مسافر کا سفر کرے تو مسافر شرعی ہے، بعض کے نزدیک 82 کلومیٹر اور بعض کے نزدیک 92 کلومیٹر۔ تو اس میں بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جسے چاہیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر 92 کلومیٹر کا سفر آپ کر رہے ہیں تو آپ شرعی مسافر ہیں۔ اب یہ مسافت 92 کلومیٹر کہاں سے کاؤنٹ ہوگی؟ تو اس کے تعلق سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ شہر کے حدود جتنے بھی ہیں، مثلا 12 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر تک شہر ہے، تو شہر کے اندر جب تک آپ ہیں، اگرچہ کہ 92 کلومیٹر کا آپ نے سفر کرنا ہے، تو شہر کے اندر جتنی دور جب تک ہیں اس وقت تک آپ مسافر نہیں ہیں۔ آپ مسافر کب ہوں گے؟
جب شہر کی حدود سے آپ باہر نکل جائیں وہاں سے 92 کلومیٹر کاؤنٹ ہوگا. یعنی کہ شہر 20 کلومیٹر کا ہے تو آگے 72 کلومیٹر چلے گئے تو مسافر ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شہری حدود سے باہر نکلنے پر ہی آپ شرعی مسافر ہیں. اور اس میں 15 دن کا قیام کا ارادہ ہو یا 92 کلومیٹر جائیں اور آ جائیں تو آپ شرعی مسافر کہلائیں گے. بصورت دیگر آپ شرعی مسافر نہیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر شرعی آپ مسافر ہیں تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں آپ کو اختیار ہے، لیکن آج کے دور کی مناسبت سے چونکہ سفر کافی آسان ہو چکا اور تیز رفتار سواریاں ہیں، کم وقت میں زیادہ دور آپ سفر کر سکتے ہیں، تو یہ حکم چونکہ اس وقت کی تعب اور پریشانیوں کے مد نظر تھا، آج بھی وہ حکم ہے، لیکن چونکہ اب کافی سہولتیں سفر میں میسر آ گئی ہیں تو اب 92 کلومیٹر کا سفر کوئی بہت زیادہ مشکل ترین سفر نہیں ہوتا، لہٰذا روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے. نہ رکھے تو گنہگار تو نہ ہوگا، لیکن رکھ لینا زیادہ افضل و بہتر ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرعی عذر کی بنیاد پر روزہ ترک کر دے تو سفر کی حالت میں، تو اب وہ اگر کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ ترک کر دیتا ہے تو اگر وہ تمام عمر اس روزے کی قضا رکھتا رہے تو بھی اس چھوٹے ہوئے روزے کے برابر اجر و ثواب نہیں پائے گا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے روزے کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے کہ تمام عمر بھی اس کی قضا کرے تو اس کے برابر اجر و ثواب یا اس کی فضیلت کو وہ نہیں پا سکتا. تو مناسب اور انسب یہی لگتا ہے کہ ان آرام دہ سفر کی حالت میں بھی ہم اگر روزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اجر و ثواب میں کمی نہ ہو اور اس کا بہترین اجر ہمیں ملے. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید گفتگو ہم آئندہ ایپیسوڈ میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.